یہ دور ہے 1977 کا اور تحریک نظام مصطفیٰ کے نتیجے میں پاکستان پر ضیاء الحق کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ بھٹو کی پھانسی کے رد عمل میں پیپلز پارٹی دو دھڑوں میں بٹ چکی ہے۔ بے نظیر نے سیاسی جدوجہد کا فیصلہ کیا، جبکہ بھٹو کے دونوں بیٹوں نے ایک مسلح تنظیم ذوالفقار قائم کر لی۔ انہوں نے جنرل ضیاء کو قتل کرنے کی متعدد کوششیں بھی کی۔ 1981 میں PIA کا طیارہ اغوا کر کے کابل میں اتار لیا۔ ذوالفقار نے طیارے کے بدلے جنرل ضیاء سے اپنے 55 ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یہ ہائی جیکنگ 13 دن تک جاری رہی۔ اس دوران شاہ نواز کے ساتھی ہائی جیکر سلام اللہ ٹیپو نے میجر طارق کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور طیارے سے نیچے پھینک دیا۔ اس حادثے کے بعد ضیاء الحق کو ہائی جیکرز کے مطالبات ماننے پڑے، لیکن اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ذوالفقار کے شریک بانی شاہ نواز بھٹو فرانس میں اپنے کمرے میں مدعا پائے گئے اور وہ شخص جس نے میجر طارق کو گولی ماری تھی اسے کابل میں پھانسی دے دی گئی۔ ضیاء الحق نے اپنی پہلی تقریر میں 90 دن کے اندر انتخابات کروانے اور اقتدار جمہوری حکومت کو منتقل کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ ضیاء الحق کے 90 دن میں دراصل 11 سال اور 42 دن کے راز چھپے ہوئے تھے۔ جنرل ضیاء الحق ایک ذہین اور سخت گیر ڈکٹیٹر تھے۔ ذہین اس طرح کہ انہوں نے جنرل ایوب کے انجام سے سبق سیکھتے ہوئے آرمی چیف کا عہدہ تا دم مرگ اپنے پاس رکھا، کیونکہ جنرل ایوب کا عہدہ چھوڑتے ہی نئے آرمی چیف جنرل یحییٰ نے ان کی چھٹی کروا دی تھی۔ سخت گیر اس طرح کہ بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی ان کی پوری توجہ پیپلز پارٹی کو کچلنے پر لگی رہی۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو سر عام کوڑے مارے گئے۔ جب بے نظیر بھٹو کی والدہ نصرت بھٹو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کارکنوں سے ملنے آئیں تو ان پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ اس لاٹھی چارج سے نصرت بھٹو کو سر پر شدید چوٹیں آئیں، لیکن سر گنگا رام ہسپتال میں ڈاکٹروں کو ان کو فوری علاج سے روک دیا گیا۔ بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے نصرت بھٹو کے دماغ کو شدید نقصان پہنچا اور آخری عمر میں وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی۔ بے نظیر بھٹو کو بھی 1984 میں جیل سے نکال کر جلاوطن کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی ہی نہیں، ضیاء الحق نے صحافت کو بھی زنجیروں میں جکڑے رکھا۔ فوجی افسر اخبارات میں جاتے اور چھپنے سے پہلے تمام خبروں کا جائزہ لیتے۔ اگر کوئی خبر ضیاء حکومت کے خلاف ہوتی تو اسے نکال دیا جاتا، اس لیے اکثر مساوات خالی ہی شائع ہوتے اور دیکھنے والے سمجھ جاتے کہ خالی جگہ پر ایسی خبریں تھیں جنہیں ضیاء حکومت نے ہٹا دیا۔ روز روز کی سینسرشپ سے اکتا کر مارشل حکام نے 15 اکتوبر 1979 کو روزنامہ مساوات اور روزنامہ صداقت بند ہی کر دی۔ اردو کے معروف شاعر حبیب جالب کو بھی ضیاء کے دور میں زد و کوب کیا گیا۔ حبیب جالب نے ضیاء امریت کے خلاف کئی نظمیں لکھی۔ ظلمت کو ضیاء، سر سر کو صبا، بندے کو خدا، کیا لکھنا کیا لکھنا۔ جہاں جنرل ضیاء پیپلز پارٹی کو کچلنے میں مصروف تھے، وہیں ان کے نئے سیاسی اتحادی بھی پیدا ہو رہے تھے۔ پنجاب میں چودھری ظہور الہی اور نواز شریف ان کے مضبوط اتحادی بھی تھے۔ ضیاء الحق پر الزام ہے کہ انہوں نے سندھ میں لاسانی اصلیت کو ہوا دی اور پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے مہاجر قومی موومنٹ کو کھڑا کیا۔ ضیاء الحق کے دور میں پہلی بار سرعام پھانسیاں دینے کا رواج بھی شروع ہوا۔ اس حوالے سے ایک اہم واقعہ لاہور میں پیش آیا۔ لاہور کے تاجر احمد داؤد کے اکلوتے بیٹے اعجاز عرف پپو کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء کے حکم پر اعجاز کے قاتلوں کو کیمپ جیل لاہور کے باہر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس منظر عام کو لاتعداد لوگوں نے دیکھا۔ ان سخت سزاؤں کے باعث جرائم میں کسی حد تک کمی آئی، تاہم قوانین نے ترامیم کی وجہ سے معصوموں کو نقصان بھی پہنچا۔ ساہیوال میں ایک 13 سالہ لڑکی صفیہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن جج نے 4 گواہ نہ پیش کرنے پر اسے کوڑوں کی سزا سنا دی، جبکہ اسما جہانگیر نے اس کا مقدمہ لڑا اور 6 ماہ بعد اسے برویت کروا لیا۔ اگر آپ نے ابھی تک الشایان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ یہاں آپ کو تحقیقی اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔